بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کے لیے امریکہ کی فوجی حمایت کا تسلسل خاص طور پر میزائل دفاعی نظاموں کے شعبے میں اس ملک کو ہتھیاروں کے ذخائر کے حوالے سے دوستو مسائل کا سامنا کروا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے اسرائیل کے لیے اپنے میزائل دفاعی نظام تھاڈ بھیجنے کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ اس نظام کے نصب ہونے کی ایک اہم وجہ ایران کے ساتھ تنازعات کے بڑھنے کا خوف ہے۔ اسرائیل کے لیے تھاڈ کی ضرورت اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے میزائل دفاعی نظاموں کو کن کمزوریوں کا سامنا ہے۔ مغربی ماہرین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کے دفاعی نظام کچھ ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، خاص طور پر وعدہ صادق 2 کی کارروائی کے دوران یہ اور زیادہ واضح ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاعی نظاموں میں درپیش مسائل نے امریکہ کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں تھاڈ نامی دفاعی نصب کرنے پر غور کرے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل اب صرف اپنی فوجی طاقت پر انحصار کرتے ہوئے دفاع نہیں کر سکتا۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی امریکہ کے میزائل ذخائر کے لیے متعدد مسائل پیدا کر رہی ہے اور اس ملک کی عسکری صلاحیتوں کو یورپ اور ایشیا میں کمزور بنا سکتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کو تشویش ہے کہ اگر مغربی ایشیا میں تناؤ بڑھتا ہے تو اسے میزائل دفاعی نظاموں بشمول تھاڈ اور سٹینڈرڈ میزائل 3SM-3 کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے بھی یمن کے حملوں نے امریکہ اپنے دفاعی ہتھیاروں کا ایک حصہ کھو چکا ہے اور ماہرین نے زور دیا ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی مسلسل عسکری حمایت اس ملک کو روس اور چائنا جیسے ممالک کے ساتھ ممکنہ تصادم کے لیے کمزور بنا دے گی۔ اس وقت SM-3 نظاموں کی تعداد تقریباً 500 ہے، جبکہ امریکہ میں سالانہ صرف 12 ایسے نظام تیار کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعداد محدود ہے۔ ان میں سے تقریباً 400 نظام رومانیہ اور پولینڈ کے قریب نصب کیے گئے ہیں۔ امریکہ اس صورتحال میں اپنے دفاعی نظام کی کمی کا سامنا کر رہا ہے اور خود امریکی بھی ایران کی میزائل صلاحیتوں کا اعتراف کر چکے ہیں۔ 2023 میں سینٹ کام کے سابق کمانڈر جنرل فرانک میکنزی نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زائد بیلسٹک میزائل ہیں۔ یہ مغربی ایشیا میں بیلسٹک میزائلوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائلوں کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیل کے دفاعی نظام کی مختلف پرتوں سے گزر سکتے ہیں، اور یہ واضح ہے کہ یہ نظام لازمی کسی صورت میں اس رجیم کو ایرانی حملوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اس سے پہلے بھی ایران کی کارروائیاں وعدہ صادق 1 اور 2 اور حزب اللہ اور حماس کے میزائل حملوں نے صہیونی رجیم کے دفاعی نظام کی کمزوریوں کو مزید عیاں کر دیا تھا۔ تھاڈ اور SM-3 جیسے دفاعی نظاموں کی محدود پیداوار اور مغربی ایشیا میں تناؤ میں اضافہ امریکہ کو چائنا کے خلاف خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ دنیا کے امیر ترین ارب پتی شخص ایلان مسک نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر میں ہونے والے انتخابات تک جو کوئی بھی امریکی آئین کی حمایت کی حامل ان کی آئینی پٹیشن پر دستخط کرے گا، اسے وہ روزانہ 10 لاکھ یعنی 1 ملین امریکی ڈالر دیں گے۔ سابق صدر ٹرمپ اور ان کی ڈیموکریٹک حریف کاملا ہیرس کے درمیان جاری سخت انتخابی دور میں ایلان مسک اپنی دولت کا دوستوں بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، جہاں کچھ حلقوں کی جانب سے ان پر دولت کے ذریعے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ اگر کاملا ہیرس جیت جاتی ہے تو یہ آخری الیکشن ہوں گے اور امریکہ کا وجود نہیں رہے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرمپ کے خلاف قتل کی 2 کوششیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں اور جمود کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کاملا ہیرس نہیں کر سکیں گی۔
اسی لیے تو کوئی بھی کاملا ہیرس کو مارنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کٹ پتلی کو مارنا فضول ہے۔ جس پٹیشن پر ایلون مسک لوگوں کو دستخط کرنے کا کہہ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی اور دوسری ترمیم آزادی اظہار اور ہتھیار اٹھانے کے حق کی ضمانت دیتی ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ میں مغربی ممالک کی امداد اب بظاہر یوکرین کے لیے کارآمد ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس میں شامل F-16 لڑاکا طیاروں نے روس میں رسد پہنچانے والے اہم پلوں کو تباہ کیا تھا۔ روس کے خلاف یوکرین کی جنگ میں ابھی بھی بہت کم F-16 طیارے فراہم کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فرق پیدا نہیں ہو رہا۔ یوکرین کے صدر نے روس کے حملے کے فوراً بعد پہلی بار مغربی ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ انہیں F-16 فراہم کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ روس لڑاکا طیاروں کو یوکرین کی فضا سے دور رکھیں اور اپنی افواج کو فضائی بالادستی فراہم کریں۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن اس بات سے پریشان تھے کہ یوکرین کو اس طرح کے جدید اور طاقتور طیارے دینے سے روس ناراض ہو جائے گا۔ تاہم اگست 2023 میں انہوں نے یورپی ممالک کو یہ طیارے دوبارہ برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ یوکرین کو طیاروں کی فراہمی میں جو وقت لگ رہا ہے اس کی وجہ دوستو F-16 طیاروں کی کمی نہیں بلکہ تربیت یافتہ پائلٹوں کی کمی ہے۔ ایک پائلٹ کو F-16 اڑانے کی تربیت دینے میں 4 سے 5 ماہ لگتے ہیں اور جنگ میں انہیں اڑانے کے لیے درکار تمام ٹیکنیک سیکھنے میں کئی سال لگتے ہیں۔ F-16 جسے 1978 میں متعارف کروایا گیا تھا، میزائل فائر کرنے اور دشمن کے طیاروں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ دشمن کی صفوں پر حملہ کر کے زمینی افواج کو مدد بھی فراہم کر سکتا ہے۔ امریکہ یوکرین کو F-16 طیاروں کے لیے جو میزائل فراہم کر رہا ہے وہ نسبتاً جدید ہے۔ وہ جدید ترین تو نہیں ہے لیکن وہ روس کروز میزائلوں اور ڈرونز کو مار گرانے کے قابل ہیں۔ F-16 طیارے فضا سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں سے بھی لیس ہیں جو روسی فوج کے کمانڈ اینڈ سینٹرز اور طویل فاصلے سے سپلائی ڈیپوز پر حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم F-16 طیارے شاید میدان جنگ میں یوکرین کے فوجیوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ روسی فضائی دفاع اتنا مضبوط ہے کہ وہ اسے فرنٹ لائن کے قریب نہیں لا سکتا، اور F-16 کو گلائیڈ بمبوں کو مار گرانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے جنہیں روس یوکرین کے فوجیوں اور شہروں پر حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یوکرین کے F-16 بیڑے کی تعمیر ایک طویل مدتی منصوبہ ہے۔ ایک بار پھر دسیوں ہزار اسرائیلیوں نے صہیونی وزارت دفاع کے سامنے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرے کے دوران پولیس اور مظاہرین کے مابین شدید جھڑپیں ہوئیں جن کے بعد متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ مظاہرین نیتن یاہو کو قیدیوں کے مرنے کا باعث قرار دے رہے تھے۔ قیدیوں کے گھر والوں اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود نیتن یاہو نہ صرف قیدیوں کو واپس نہیں لا سکے ہیں بلکہ اس بیچ درجنوں صہیونی قیدی بمباریوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے اسرائیل میں جدید ترین اینٹی میزائل سسٹم تھاڈ نصب کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تھاڈ اینٹی میزائل سسٹم جلد آپریشن کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے منصوبے کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس ماہ اسرائیل پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کے بعد دوستو امریکہ نے اینٹی میزائل سسٹم تھاڈ کو عملے سمیت اسرائیل بھجوانے کا اعلان کیا تھا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے علاقے روہنی میں فوجی سکول پر ہونے والے زوردار بم دھماکے کی ذمہ داری دوستو مشرقی پنجاب کی علیحدگی پسند تحریک نے قبول کر لی ہے۔ بھارتی پیرا ملٹری فورس یعنی CRPF کے سکول کے پاس اتوار کے روز ہونے والا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی گونج دور دور تک سنی گئی اور دیوار بھی ٹوٹ گئی، تاہم کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔
مشرقی پنجاب کی علیحدگی پسند تحریک کا کہنا ہے کہ وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے کتنے قریب ہیں اور ہم کسی بھی لمحے ان پر حملے کر سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت میں سیکیورٹی اداروں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ حال ہی میں درجنوں پروازوں کو ہم بم سے اڑانے کی دھمکیاں بھی دی جا چکی ہیں، جس نے سیکیورٹی حکام کی دوڑیں لگوا دی تھیں۔ ان دھمکیوں کے باعث کافی پروازیں متاثر ہوئیں اور مسافروں کو پریشانی کے ساتھ ساتھ خوف و ہراس کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو نہ اسرائیل پر حملہ ہوتا اور نہ ہی غزہ اور لبنان میں جنگ چھڑتی۔ اگر میں صدر ہوتا تو یہ تباہ شدہ شہر نہیں ہوتے، میں یہ جنگ کبھی شروع نہ ہونے دیتا۔ یہ تمام تباہی اور نفرت اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد ہوئی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جب میں صدر تھا تو حماس اور حزب اللہ نہایت ہی کمزور تھیں اور وہ کسی پر حملے کی جرأت اور طاقت نہیں رکھتی تھیں۔ سابق صدر کا مزید کہنا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تو ایران کو جارحیت کی ہمت نہ ہوتی اور نہ ہی وہ اپنے دھڑوں کو عسکری مدد فراہم کر پاتا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے بھی ٹرمپ روس اور اسرائیل کی کھلی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آئے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر میں صدر ہوتا تو روس یوکرین کا مسئلہ نہیں ہوتا اور مشرق وسطی میں جنگ شروع نہ ہوتی، بلکہ میں نے تو عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو بحال کروایا تھا۔ ایک طویل مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسانوں میں ناانصافی اور امتیازی رویہ بھی شکار ہونے والے دوسرے فرد میں ڈپریشن، گھبراہٹ، مایوسی اور دیگر امراض کی وجہ بن سکتا ہے۔ دفاتر، معاشرے اور اداروں تک میں ہونے والے امتیازات اس کے شکار ملازمین پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان میں ایک کو نظر انداز کر کے دوسرے کو قرض دینے سے لے کر پذیرائی اور درجوں میں ترقی دینے تک کے تمام مراحل شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فوبیا، انزائٹی، خطرے کے اندیکھے احساس تک کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ بھارت میں حال ہی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں بیوی کو جب پتہ چلا کہ اس کا شوہر سر سے بالوں کے بغیر ہے تو اس نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ دوستو، ریاست مہاراشٹر میں ایک 27 سالہ خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف اس وقت مقدمہ درج کروا دیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کے بال بہت ہی کم تھے، یا پھر میری اردو کی طرح تھے، کہیں تھے یا کہیں نہیں تھے۔ یہ چیز خاتون کو معلوم نہیں تھی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے شوہر نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے پاس بال نہیں ہیں، بلکہ جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی نقلی ہیں۔ تو وہ صدمے میں آ گئی اور اسی وجہ سے انہوں نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ 27 سالہ خاتون کا کہنا تھا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے شوہر کے اپنے ذاتی بال نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی ان سے شادی نہ کرتی۔ خاتون نے مزید کہا کہ انہوں نے پہلے اس حوالے سے اپنے سسرالیوں سے بات کی، جنہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے شوہر پر مقدمہ درج کروا دیا۔ دوستو، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سے بڑے بڑے آدمیوں کے بھی اپنے ذاتی بال نہیں ہوتے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔